مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت بحث ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان بچے جانتے کچھ نہیں ہیں لیکن بولنا ضروری ہے ان کے لیے، تو میں مکافات عمل کے بارے میں ان کو بتا دوں۔ مکافات عمل جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ویسے آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کیا وہ کرنے والا کس منصب پر ہے، اس کے تقوی کا معیار کیا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے درست ہے یا غلط، اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب کوئی مجرم کو کوئی پولیس اہلکار پکڑتا ہے اور تھانے میں بند کر دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کوئی اور مجرم اسی پولیس اہلکار کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا یہ مکافات عمل ہے؟ اسی طرح اگر کوئی منصف کوئی جج کسی بدترین مجرم کو سزا سناتا ہے اور وہ اچھا بن کر عدالت میں دہائیاں دیتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا، برا ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تو نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے، تو اگر وہ جج صاحب بیمار ہو گئے اور بستر پر پڑ گئے تو کیا یہ اس مجرم کی بد دعا چاہیے؟ مکافات عمل؟ دیکھیے، ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر مکافات عمل ہی ہمارے دین میں بنیاد ہے تو پھر آخرت کا کوئی تصور ہونا نہیں چاہیے۔ اب میں کچھ بڑی مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو مکافات عمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو مشرف صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے تو اب بیماری میں میاں صاحب کے والد کی بیماری میں ان کو ریلیف دیا تھا، تو وہ بیمار کیوں؟ کیا مکافات عمل ہے؟ یہ کچھ مثالیں آپ کو پاکستان کی دوں گا، آئیے چلیے کچھ بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ چلیے ایک اپنی مثال دیتے ہیں، آپ کی مثال۔ آپ نے کبھی شیر کے ساتھ برا کیا ہے؟ شیر، ٹائیگر، لائن، کبھی برا کیا ہے؟ نہیں کیا نا؟ ایسا کرتے ہیں آپ کو شیر کی پنجرے میں ڈال دیتے ہیں، پھر آپ نے تو برا کیا نہیں تو شیر بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، شیر آپ کو چیر پھاڑ دے گا، تو کیا یہ مکافات عمل ہے؟ اب اگر ہم بڑی مثالیں لے لیں تو میرے اور آپ کے ایک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہوں نے کسی کا برا چاہا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کے بچے معاذ اللہ مارے تھے؟ کیا ان کے ساتھ جو ہوا وہ مکافات عمل تھا؟ یا یہ تو نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ نفس مطمئنہ تھے جنہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں قتل کیے، کون؟ غیر مسلم قتل کیے یا کفار قتل کیے، اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے، تو کیا یہ مکافات عمل تھا؟ مکافات عمل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث، سنیے غور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مفلس کون ہے؟ یا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو؟ آپ نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے کسی کے خلاف، جو آپ لوگ میرے خلاف کر رہے ہیں، گالیاں بکی ہوں گی، اس کے خلاف باتیں کی ہوں گی جانے بنا، اور اس نے کسی کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہا ہوگا کہ اس آدمی کو اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا جس کے لیے برا کہا، اور پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے اس کے بارے میں کہا؟ اس کے بارے میں کہا۔ کیا یہ ایسا ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال سامنے لے کر آ جائے، جب اعمال سامنے لائے جائیں گے، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تیری نمازیں اس کو دیتا ہوں، تیرے روزے اس کو دیتا ہوں، اللہ کہے یہ تمام باتیں جب اللہ کر لے گا تو پھر اسے پوچھے گا کس سے؟ جس کو برا کہا، جس کو آپ اس وقت گالیاں دینے ننگی ننگی ہیں، جس کو کبھی جنید جمشید کے تانے دینے، کبھی گھر کے تانے دینے، بتاتا ہوں صحیح بات، اس سے ہی کہا جائے گا اب تو بتا مطمئن ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے نہیں پتا، نہ مطمئن نہیں ہوا، میرا دل بہت دکھا ہے، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، انہوں نے مجھے بہت سنائی ہے، میں مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر ہم تیری سارے گناہ
لے کر ان کو دے دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا مفلس کون ہوگا. تجھے میں نے آپ کو حدیث اس لیے بتائی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کائنات میں یا دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کس کے ساتھ کیا. آپ جس آدمی کو برا کہہ رہے ہیں اس آدمی نے کئی گھروں کے راشن کو چلایا ہے, 921 خاندان. آپ جس آدمی کو برا کہہ رہے ہیں اس نے سادات فیملیوں کے گھروں میں راشن بانٹے, کووڈ میں اس نے بہت کام کیا. آپ جس آدمی کو برا کہہ رہے ہیں اس نے نہ جانے کتنے بچوں کے دل کے سوراخ بند کرائے ہیں, کتنوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے لگوائے ہیں, کتنوں کے گھروں کی دادرسی کی ہے, اور اب بھی کرتا ہے اپنی جیب کے چھوٹے ہونے کے باوجود. آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں. جنید جمشید صاحب مدرس ڈے پر جو کہا اس کے 6 مہینے کے بعد جنید جمشید صاحب, اب جنید جمشید صاحب کے اور میرے درمیان کیا تعلق تھا اور کیا محبت تھی وہ میں بتا نہیں سکتا. وہ میرے پاس گھر میں بھی آئے تھے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو میں نے باتیں کی وہ جملے کچھ اور تھے, سمجھنے کی کوئی کوشش کسی نے کی نہیں, وہ اشارہ کہیں اور تھا. تو خیر وہ سمجھ گئے تھے بعد میں کہ یار تم تو کمال ہو. پھر میں ان کے والد کے جنازے میں جب گیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج عامر نے ہمارے گھر والوں کا دل جیت لیا ہے. جنید جمشید صاحب مجھ سے راضی گئے تھے, لہٰذا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی شہید کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَبْدُ الْخِصَامِ, جو دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اب آ جاتے ہیں گھر کی طرف. دوسری شادی کرنا اگر آپ جو بھارت سے آئے ہیں, جو بھارت سے متاثر ہیں یا جو دیگر ممالک کے کلچر سے متاثر ہیں ان کے لیے گناہ ہے, تو پھر تو تمام صحابہ کرام, تمام اولیاء کرام کے سامنے مکافات عمل آنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے اور انسان کر سکتا ہے, اور 20 سال کے بعد جو شخص کرے, 20 سال تک جس نے اپنی بیوی کو 5 حج کرائے ہوں تو مکافات عمل ہے. کتنے 5 کتنے 5 حج کے بعد یہ مکافات عمل ہے. 5 حج تک وہ اپنی بیوی کا محرم بنایا. آج بھی اپنی بیوی کی تعریف ہی کر رہا ہے اسے, لیکن اور اس نے اپنی بیوی کو پڑھایا لکھایا, PhD کرائی, آپ بلکہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی, انہوں نے پھر لا پڑھا. میں اس وقت تھا ان کے ساتھ, میں بچے سنبھالتا تھا, وہ پڑھتی تھی, پڑھنے کا شوق تھا, اچھی لڑکی ہے, پڑھنے کا شوق تھا. اسی طرح ان کے والد محترم جناب اقبال اختر مرحوم ایک بہت بڑے انسان تھے, ان کے انتقال میں میں نے کالم لکھا کہ گلشن اقبال میں اب اقبال نہ رہا. تو مکافات عمل ہے. ان کے والد کو قبر میں اتارتے وقت خانہ کعبہ کا دھلا ہوا پانی جو خانہ کعبہ دھویا تھا وہ میں نے لا کر ان کی قبر میں ڈالا. تو یہ مکافات عمل ہے. اسی طرح سے میں نے ان کی والدہ کو عدت کے بعد حج کرایا, تو کیا مکافات عمل ہے. ان کا محرم میں بنا, کیا مکافات عمل ہے. اسی طرح سے میں نے اب بشرا کی ضروریات کی زندگی پوری کر, آج کل میں نہیں کر پا رہا, مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا مخروج ہوں, کچھ میں ان کو, اور جب میں سب جاتے وقت ان کے پیسے جو بھی کچھ ہے میں دے کے جاؤں گا. ان کی تعلیم اور تعلیمی اخراجات میں نے اٹھائے, کچھ دنوں سے نہیں اٹھا پا رہا, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. میں نے اپنے بچوں کو امریکہ, لندن, سب ممالک کی سیر کرائی, ملائیشیا, ترکی, اب سنگاپور, سب جگہ لے کر گیا, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. میرے بچوں نے 20 سال میرے ساتھ زندگی گزاری, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. میں نے اپنے بچوں کے لیے ہر دم آگے بڑھ کر کردار ادا کیا اور اپنی بیوی کے لیے بھی کردار ادا کیا, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. میری بیوی کا میری وجہ سے PhD میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ اب مجھ سے لوگ بہت چڑھتے تھے. میں نے پھر بیچ میں انٹرفیئر کیا, اور ڈاکٹر عبدالرشید آج زندہ ہیں, گواہ ہیں, اور شکیل اور صاحب انتقال کر گئے, ان کا ایڈمیشن ہوا. تو کیا یہ مکافات عمل ہے. پڑھا اس سے خود, محنتی ہے, پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار ہے, اسے پڑھا, تو کیا یہ مکافات عمل. ہمارے درمیان جو اختلاف ہے, آپ ہوتے کون سے بولنے والے, وہ تو ہے نہیں. میں اپنی بیوی کی کائے کو برا کروں آپ سے, آپ کیا چاہتے ہیں, لیکن میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں, یہ آپ کا کہنا بہت غلط ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. لہذا جس بات چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہو اپنا منہ بند رکھیں, زبان بند رکھیں. کسی کے گھر میں گھسنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب اس طرح طوبہ کی طرف آ جاتے. طوبہ ایک سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی, اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی محنت اور بلبوتے پر کیا. اس نے نوکری حاصل کی, اپنے بلبوتے پہ کی, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. طوبہ اگر میں نے خیال رکھا تو اپنی بیوی کا خیال رکھا, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. آج وہ ترقی کر رہی ہے, کرتی ہے, تو کیا یہ مکافات عمل ہے. کن چکروں پڑ رہے ہیں آپ لوگ. ایک آدمی کے برا کہنے کے چکر میں آپ
خدائی قانون کو بھی للکار بیٹھے. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کسی کو در بدر کیا, میں نے کسی کا گھر چھینا, میں نے کسی کے پیسے کھا لیے, آج میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, در بدر ہو رہا ہوں, کیا یہ مقافات ہے؟ جناب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, آپ کو سکھا لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, بے ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف سے, مِّنَ الْجُوعِ, کچھ بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کی کمی سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور جانوں کی کمی سے, اور ثمرات پھلوں کی کمی سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ, تو جن پر مصائب آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کا مال ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, انہی پر ہماری رحمتیں اور درود ہیں اور وہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. آزمائش کو بھی آپ نے مکافات عمل بنا دیا. ارے دین کو آپ نے کیا سے کیا بنا دیا. یہ آزمائش ہے. یہ جو بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں, یہ کوئی مغفرت جب تھا, یہ ہم پر آزمائش تھی. ہم آزمائش میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے, اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ کا ذکر, اور وہ شخص جو رسول کے روضے کے اندر گیا ہو, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس میں جا کر ان کی جالیوں کے سامنے, یعنی اندر جا کر جو گرین دیوار ہے, کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو, اور یہ بھی پڑھا ہو کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. مکافات عمل میں آیا. کار میں کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ کسی اور کیا ہوتی ہوگی. ہمارے دین میں کار میں کوئی چیز نہیں ہے. مکافات عمل کا ایک حصہ ہے, اور وہ میرا وجہ ہے کون کس کے ساتھ کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر ابو جہل نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور اس مسلمان نے ابو جہل پر ضرب لگائی تھی, تو یہ مکافات عمل نہیں ہے. یہ ابو جہل نے بتلانے کی کوشش کی. مکافات عمل کے لیے دیکھا جائے گا ہستی کون سی ہے. اور رہ گئی میرے گھر کی بات, آئندہ کوئی مجھے مشورہ نہ دے. میں ایک سمجھدار اور بالغ نظر آدمی ہوں, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. میرے گھر کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے, خاص طور پر میری پہلی اہلیہ اور دوسری اہلیہ, بلکہ تیسری اہلیہ میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. میں نے تیسری اہلیہ کو معاف کر دیا. میرے کام میں معافی کرنا, معافی دینا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا, کہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں, بات نہیں لیتا. مما علینا الا البلاغ.